کہ آج کی تقریب تعارفی تقریب ہے محترم قیصر سلیم کے نئے مترجمہ ناول اندھیر نگری کا۔ اندھیر نگری اروند اڈیگا نامی مصنف کی تصنیف ہے اور یہ کتاب پہلے امریکہ اور پھر برطانیہ سے شائع کی گئی ہے۔ اس بات سے ہٹ کر کہ قیصر سلیم کی یہ ادبی کاوش کس حد تک علمی ستائش کی حقدار ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ محترم قیصر سلیم نے اب تک 28 کتابیں لکھی ہیں، جن میں 9 ناولز ہیں، 8 تراجم ہیں، 3 سفرنامے ہیں، 2 افسانوی مجموعے، 2 ادبی مضامین اور 2 بچوں کے ناولز ہیں۔ اندھیر نگری سے متعلق میں سب سے پہلے اظہار خیال کی دعوت دوں گی محترم جناب شفیق احمد شفیق کو، جو ناسازی طبع کے باوجود آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کی اب تک کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، ادبی رسائل اور جرائد کی ادارت بھی کرتے ہیں، اردو تنقید کے حوالے سے بھی اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں جناب شفیق احمد شفیق۔ مضمون کا عنوان ہے نیم پختہ ہندوستانی کی آپ بیتی۔ اس محفل میں شریک شاید اکثریت نے نیم پختہ ہندوستانی کی آپ بیتی پڑھ لی ہوگی۔ میرا مطلب قیصر سلیم کا ترجمہ اور اروند اڈیگا کا تخلیق کردہ ناول دی وائٹ ٹائیگر پڑھ لیا ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیصر سلیم اپنے دوستوں، شناساؤں اور دیگر لواحقین کو اپنی کتاب دینے میں بخالت سے کبھی کام نہیں لیتے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، جن کرب و ظرف سے وہ گزرتے ہیں اور ان پر غور و فکر کے بعد جو نتائج تخلیق یا فن پارے کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، وہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ لہذا اختصار کے ساتھ اس طویل صنف ادب پر بات کرنے سے کوئی زولیدگی یا انکہی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جینوئن تخلیق کار کی ذات میں ایک زیرک، باشعور اور تجزیہ پسند نقاد بھی موجود ہوتا ہے۔ قیصر سلیم کی اندرونی دنیا میں بھی ایک باشعور، زیرک اور تجزیہ پسند ناقد اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے یہ ایک بات قیصر سلیم نے نہیں بتائی، بلکہ ان کی تخلیقی مہم جوئی اور جوہر نبوغ نے جتایا ہے کہ وہ ایک جینوئن قلم کار ہیں، لہٰذا زیرک، باشعور اور تجزیہ پسند بھی ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ کوئی دوسرا پیشہ ور مترجم اگر اس ناول کو اردو کے قالب میں ڈھالتا تو وہ شاید اس ناول کے متن کے ساتھ ساتھ اس کے نام کا بھی ترجمہ کر کے اسے سفید شیر کی عنوان سے شائع کرتا۔ عموماً ہوتا بھی یہی ہے، لیکن جو ہوتا رہتا ہے اس پر وقت کی گرد بھی جمتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس ہونے کے عمل سے اگر اس انداز سے گریز کیا جائے جس سے لطف بھی پیدا ہو اور معنیت کے نئے در بھی کھل رہے ہوں، تو اس گریز کو خوشگوار تسلیم کر لینے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا قیصر سلیم کی ذات کی نگری میں آباد ناقد نے ان کی اس ناول کے اعلیٰ و معیار ترجمے میں بامعنی رہنمائی ہی نہیں کی، بلکہ تجزیاتی للک بھی پیدا کی اور اس رخ پر بھی نظر ڈالنے پر مائل کیا کہ اس ناول میں ہندوستان کے بارے میں جو ماجرائیت اور ماجرائیت کے پیچھے جو تضادات، تصادمات، قتل و غارت گری کی وارداتیں پیش کی گئی ہیں، جمہوریت اور اس کی ماہیت کے جو حقائق کہانی کے سطور و بین السطور میں بیان ہوئے ہیں، ظلمت نگری اور روشن نگری کے درمیان فصیلیں اور ان فصیلوں کے دونوں اطراف مختلف ڈھنگ اور ڈھب کے جو کردار اپنی فطری علتوں اور خصلتوں کے ساتھ جیتے جاگتے نظر آتے ہیں، اس کے پیش نظر اس کا نام اندھیر نگری ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ترجمہ شدہ زیر بحث ناول کا نام اندھیر نگری رکھا، چونکہ یہی حالت پاکستان کی بھی ہے، بلکہ سبز باغ دکھانے اور وعدے کرنے کے تناظر میں یہ ہندوستان سے بھی بہت آگے ہے۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کا نام وعدہ نگری رکھا۔ اس نام کے باب میں وہ قارئین کو بتاتے ہیں، اقتباس: اپنا ملک جو وعدوں پر قائم کیا گیا تھا،
اور اب بھی وعدے ہی کیے جا رہے ہیں، اس لیے بجا طور پر وعدہ نگری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اندھیر نگری کا مطالعہ کرنے کے بعد وعدہ نگری پر نظر ڈالیں گے، تب آپ کو اپنے ملک کے حالات کی تصویر کشی کے لیے کسی پاکستانی ادیب سے ناول لکھوانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ پاکستانی قوم 1947 سے لے کر آج تک یعنی 2010 تک صرف وعدوں ہی پہ جی رہی ہے۔ اس ملک میں کتنے وعدے کرنے والوں کو دیکھا گیا، سبز باغ دکھانے والوں کا مشاہدہ کیا گیا، چکنی چپلی باتوں سے عوام کو شیشے میں اتارنے والوں کے کرداروں کی تفہیم کی گئی، جہنم کو جنت بنانے والوں کی نام نہاد کرشمہ سازیاں دیکھی گئیں، لیکن یہ سارے عہد و پیما کاغذ کے پھول ثابت ہوئے۔ بقول ڈاکٹر اندلیپ شادانی، عہد و پیما تیرے کاغذی پھول ہیں، رنگ ہی رنگ ہے ان میں خوشبو کہاں۔ یعنی یہ وعدے ریت سے بھری مٹھی ثابت ہوئے۔ لہذا وعدے پورے ہونے کی خوشی تو ہماری شریانوں میں خون کی طرح دوڑنے کے لیے شب و روز بیتاب ہے، مگر تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، یہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہمارے قیصر سلیم صاحب بڑے اپدیشک ہیں، وہ باتوں سے بھی من موہ لیتے ہیں اور موضوعات سے بھی۔ بے شک انہوں نے ایک پنتھ دو کاج کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزہ۔ اندھیر نگری پڑھ لیجئے اور پاکستان اور ہندوستان دونوں کا بیک وقت مطالعہ کر لیجئے، بلکہ اس میں تو بنگلہ دیش کا مطالعہ بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں کے تاجر سیاستداں ہمارے یہاں کے ہی جیسے ہیں، اور پولیس بھی رشوت کے بغیر کام نہ کرنے کی روایت کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے ہے، یعنی وہ ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ بہرحال ناول کا مطالعہ بہت ساری خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ میں نے بہت ساری خوبیاں بتائی ہیں، لیکن سب کو چھوڑ کے چھٹے سے شروع کر رہا ہوں، طویل ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لانگ فکشن کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کا مرکزی کردار، جس کے سمانے سے جنوبی ایشیا کے دو ممالک کی سوانحات بلکہ سانحات بھی منسلک ہیں، یعنی بلرام حلوائی عرف منا نے کہیں بھی خود کو مخفی نہیں رکھا۔ وہ ہر جگہ اور ہر معاملے میں خود کو منکشف کرتا چلا گیا ہے۔ اس نے واشگاف انداز میں اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے باس کو قتل کیا ہے، طوائف کے کوٹھے پر گیا ہے، ٹھرے سے لے کر اعلیٰ قسم کی شراب پیتا رہا ہے، بڑے بڑے شاطروں کی کنسوئیاں لے کر اپنی عملی زندگی میں کام آنے والے جوڑ توڑ اور مکاری والی تعلیم مکمل کرتا رہا ہے، ہر طرح کی کمیونگیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بعد میں ان کو کام میں لاتے ہوئے ایک معمولی آدمی سے بڑا تاجر بن گیا۔ ایک بڑا مجرم بھی تھا جس کی تلاش حکومت وقت کو تھی، اسی لیے شہر کی دیواروں پر اس کی تصویر اس کے قوائف کے ساتھ ایک اشتہاری مجرم کے طور پر چسپاں کی گئی تھی۔ بلرام عرف منا دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمانداری، نیکی کو اپنانا، غریب ہونا، محنت مشقت کرنا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، حق مانگنا، محنت کی صحیح اجرت طلب کرنا متعدی امراض بھی ہیں، گناہ عظیم بھی ہیں۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ جیسا معاشرہ ہوگا ویسا ہی اس میں رہنے والے اور بسنے والے ہوں گے۔ چائے خانے میں ملازمت کے حوالے سے ایک جگہ کہتا ہے، اقتباس: میں نے اپنا کام تقریباً مکمل بے ایمانی، لگن اور ریاکاری سے کیا، اور چائے خانے سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میزوں کے داغ دھبے صاف کرنے اور چولہے کے لیے کوئلہ توڑنے کے بجائے میں نے لکشمن گڑھ کے چائے خانے میں ہر میز پر، ہر گاہک پر جاسوسی کی۔ میں نے ان کی ہر بات سنی اور جو انہوں نے کہی میں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤں گا، یہی ایک اچھی بات میں اپنے لیے کروں گا۔ اقتباس ختم۔ اس کی عملی تعلیم کا سلسلہ یعنی کنسوئیوں کا سلسلہ لکشمن پور کے چائے خانے سے دھنباد شہر کے چائے خانے تک جاری رہا۔ گویا وہ اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں آ گیا، جہاں
اس نیم پختہ ہندوستانی بلرام حلوائی عرف منا کی تعلیم مکمل ہوئی اور اس کی زندگی کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوتی گئی۔ وہ دھنباد شہر کے چائے خانے کے حوالے سے کہتا ہے، اور یہ کوئلے سے بنے اس شہر کا چائے خانہ ہی تھا جہاں میز صاف کرتے ہوئے، کنسوئیاں لیتے ہوئے میں نے ایسی گفتگو سنی جس نے میری زندگی بدل دی۔ اقتباس ختم۔ اس قسم کی تعلیم بلرام نے صرف چائے خانوں ہی سے حاصل نہیں کی بلکہ بقول اس کے، اقتباس، میں نے سن گن لے کر زندگی اور امریکہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ تھوڑی انگریزی میں، میرے بہت سے اچھے خیالات حقیقت میں میرے سابق سیٹھ یا اس کے بھائی یا کسی اور سے جسے میں ڈرائیو کر کے لے چلا ہوں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اپنی اسی گفتگو کی روشنی میں کتنا خوبصورت اور سچائی سے مملو فقرہ ادا کرتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے جناب وزیر اعظم، مجھے اعتراف ہے جناب وزیر اعظم، میں سوچنے میں اوریجنل نہیں ہوں لیکن سننے میں اوریجنل ہوں۔ ذرا اس عبارت کو دیکھیے، آپ کو اس میں پاکستان نظر آئے گا۔ میں پتا جی کی موت کے بعد دھنباد آیا، وہ ادھر کچھ دنوں سے بیمار تھے، لیکن لکشمن گڑھ میں کوئی اسپتال نہیں ہے، اگرچہ اسپتال کے لیے 3 مختلف سنگ بنیاد جمائے گئے ہیں، 3 مختلف سیاستدانوں کے ہاتھوں 3 مختلف انتخابات سے پہلے۔ اقتباس ختم۔ جیسا کہ میں نے سطور بالا میں کہا ہے کہ ایسی عبارتوں اور چپتے ہوئے فکروں سے اندھیر نگری میں اجالا پھیلا ہوا ہے، اور انہی عناصر سے اس ناول کا ظہور و ترتیب بلکہ ظہور تخلیق عمل میں آیا۔ ناول کو کامیابی عطا کرنے والے یہ سارے اوصاف و ابعاد تک رسائی ہمیں قیصر سلیم نے دلائی ہے۔ اس لیے اروند اڈیگا کے ساتھ ساتھ سارا کریڈٹ مترجم مکرم کو بھی جاتا ہے۔ ان کے ترجمے کا کام وقوع بھی ہے اور وسیع بھی ہے، اور ان سب میں ان کے ترجمے کرنے کی ماہرانہ صلاحیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس ناول میں بھی ان کی مہارت ہر جملے سے واضح ہے۔ انہوں نے ہندوستانی سماج کے تمام تہذیبی، ثقافتی، ذہنی، سیاسی، مذہبی اور دیگر عناصر کو گوندھ کر ایک ایسے اسلوب کو جنم دیا ہے جو نہ صرف مترجم کی ادبی شناخت کو مزید مستحکم کر رہا ہے بلکہ یہ اسلوب خود اس سرزمین کے رنگ، آہنگ اور ڈھنگ کو بھی تمام اوصاف کے ساتھ پیش کر رہا ہے جس کا تعلق اس ناول سے ہے۔ اروند اڈیگا نام اتنا مشکل ہے۔ اروند اڈیگا نے یہ ناول تخلیق کی اور عالمی شہرت کا مالک بن گیا۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ غالب کا ایک ہی دیوان ہے مگر آج بھی یہ ہمیں دیوانہ کیے ہوئے ہے۔ مجاز کا صرف ایک مجموعہ کلام ہے جو آہنگ کے نام سے شائع ہوا مگر اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ میں پورے مجمع کے سامنے ناول کے مصنف اور مترجم کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ بہت اچھا ناول لکھا اور بہت اچھا ترجمہ ہوا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اظہار خیال کر رہے ہیں۔